باس کا آرڈر آیا اور ہمیں جلدی جلدی اس آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ حکم کرو، سب ایک ساتھ بولیں۔ پورے شہر میں ناکہ بندی لگا دو، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، سب جگہ اپنی وحشت مچا دو، کوئی شہر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ لڑکی، وہ ماہی کی پکچر ان کے آگے کرتا ہے، جہاں بھی دکھے اڑا دو اور ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کر دینا۔ 2 بندے جاؤ پولیس اسٹیشن، وہاں کے سارے منحوس پولیس والوں کو پکڑو اور ایئرپورٹ پر ناکہ بندی لگا دو۔ اور 2 جاؤ ریلوے اسٹیشن کی طرف، اور جہاں کہیں بھی شک ہو اڑا دو باس کے سخت آرڈر سے۔ اور باقی جو بچے شہر کے باہر جانے والے سارے ٹرکس کو آگ لگا دو، شہر سے باہر جانے والی جو بھی ساری گاڑیاں دکھیں سب کو آگ لگا دو۔ اوکے، سب ایک ساتھ کہتے گاڑی میں بیٹھتے اپنی اپنی منزل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہاں حامد بھی بائک میں بیٹھتا ان کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ بس یہ 6 بندے شہر میں آگ لگانے کو کافی تھے، کیونکہ یہ ایم ڈی کے ٹرینڈ بندے تھے۔ ایک بندہ 125 بندوں پر بھاری تھا۔ بس اب یہ اپنے ساتھ کچھ پولیس والوں کو بھی ایڈ کر لیں گے، کیونکہ یہ پاکستان تھا اور یہاں کے آدھے پولیس والے چور تھے۔ اب پورے شہر میں ناکہ بندی لگانے کے لیے انہیں پولیس والے کی ہیلپ چاہیے تھی۔ ٹائم اسکپ۔ ماہی کو ضرورت کیا پڑی تھی یہاں سے جانے کی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں بھاگی ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے بھاگی ہے۔ اوہ سوری، آپ کے بیٹے ایم ڈی مافیا کی وجہ سے بھاگی ہے۔ منی کا دل کر رہا تھا کہ جا کر حارث کا منہ نوچ لے، اس قدر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایسا کر چکی ہوتی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا بول رہی ہو؟ اس پر منی کچھ نہیں کہتی اور خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ دوسری طرف حامد ولید کے پاس فائنلی آ جاتا ہے۔ کہاں تھا تو؟ فون کہاں ہے تیرا؟ میرے فون کا تو تجھے پتہ ہے نا، سگنل ایشو ہے یہاں پاکستان میں بہت۔ ممبرز کو آرڈر تو نہیں دیا نا حارث کے بولنے پر؟ نہیں دیا۔ تو نے بھلے مجھ سے اتنا سب کچھ چھپایا تھا، لیکن پھر بھی میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ ماہی اپنے گھر سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں سے ڈھونڈوں اسے؟ تو ہمت رکھ، میں نے اپنے ممبرز کو بول دیا ہے ڈھونڈنے ماہی کو۔ حامد، جب تمہارے دل اور دھڑکن کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے اور دونوں تم سے جدا ہو جاتے ہیں، تب تمہیں میری سچویشن سمجھ میں آتی ہے۔ میں کتنا بے بس ہوں۔ اگر دل کو بچایا تو دھڑکن سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر دھڑکن کو بچایا تو دل سے، اور دونوں ہی میرے جینے کے لیے ضروری ہیں۔ اتنے میں ولید کے فون پر مسکان کا میسج آتا ہے اور ولید میسج پڑھنے لگتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، حامد یہ بولتا یہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے تو ولید میسج دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر حامد کا سوچتے اسے تسلی ہوتی ہے کہ حامد نے تو ممبرز کو کہا ہی نہیں ہوگا، تو ماہی ٹرک میں سیف ہے اور اب تک تو آدھے راستے میں ہوگی۔ باس، کام ہو گیا ہے۔ باس، ماہی کو جلا دیا ہے، وہ ایک ٹرک میں تھی۔ ہم نے اسے اسی ٹرک کے ساتھ جلا کے مار ڈالا۔ پروف دو مجھے یقین نہیں ہے، ایویڈنس لاؤ۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح ماہی کا دشمن بنا پھر رہا تھا، چیختا چلاتا صرف آرڈر جھاڑ رہا تھا۔ باس، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آ جاؤ، آ کر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، پھر یقین آ جائے گا۔ جو حارث سوچتا تھا وہی حامد بھی سوچتا تھا، کیونکہ ماہی کی وجہ سے اس کا پیارا دوست بار بار مصیبت میں پھنس جاتا تھا، اسی لیے ماہی کا ولید کی لائف سے جانا ہی بہتر تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فون پھینکتا دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اب فون نکال کر ولید کو میسج کرنے لگتا ہے۔ ماہی مل گئی ہے، اور پھر لوکیشن سینڈ کرتا ہے۔ صرف ولید کو ہی نہیں، اس نے سب کو میسج کر دیا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے یہ منظر بہت خوبصورت تھا، سب کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں آ کر جو منظر دیکھا تھا ولید نے، اس کو اپنے حواسوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کے ہوتے ہوئے اس کی ماہی کو کچھ ہو گیا؟ کہا تھا نا میں نے، دیکھ کر دکھایا۔ سارے فساد کی جڑ تھی ماہی، کاٹ ڈالا میں نے، اب زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اب ولید وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے سامنے پورا جلا ہوا ٹرک تھا، جو بہت ہی بری طریقے سے جل چکا تھا، اور بقول مسکان کے میسج کے اس میں ہی ماہی تھی۔ اور حارث کو ثبوت دکھانے کے لیے حامد اس ٹرک سے ماہی کا جلا ہوا دوپٹہ جویلری باہر لے آیا تھا، کیونکہ ماہی کی باڈی پوری جل چکی تھی، وہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر دیکھ حارث، ادھر میری طرف، میری آنکھوں میں۔ تجھے مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ ترس ہی تو آیا تھا، تبھی تو ماہی کو مار دیا۔ تو اس کی وجہ سے ہر دفعہ مصیبت میں پھنس جاتا تھا۔ اب نہ ایم سے ماہی اور نہ ایم سے مصیبت آئے گی تجھ پہ۔ جب بھی میں کبھی کسی 2 بھائی کو لڑتے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیسے کوئی اپنے بھائی کی خوشیوں کو آگ لگا سکتا ہے۔ تو بھی دیکھ، ایسے لگا سکتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس پر جان دینے والا بھائی اس کی جان لے لے گا۔ اب وہ نظریں اٹھا کر حامد کی طرف دیکھتا ہے۔ تجھ پر تو میں نے بھروسہ کیا تھا۔
اب وہ ماہی کا جلا ہوا کپڑا اٹھاتا ہے تو ایک دم سے سارا منظر ولید کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ ماہی کی ساری باتیں یاد آنے لگی تھی۔ کھڑے ہو کر مجھے لڑتا دیکھ رہے تھے، میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ یہ ماہی نے تب کہا تھا جب ولید ماہی سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ یہ جب تینوں ساتھ مووی دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا میں نے جب ماہی ولید کے گھر آئی تھی۔ تم بولتے بھی ہو، مجھے تو لگا گونگے ہو۔ جب ولید ایم ڈی کا ممبر بن کے گیا تھا ماہی کو بچانے۔ یہ نہیں کرنا، ماہی ایسی گاڑی میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ ماہی کو انجیکشن سے ڈر لگتا تھا۔ ابھی میں تم لوگوں کی باس ہوتی نا تو دیکھتے اتنے اچھے اچھے رولس رکھتی کہ تم سب خوش ہو جاتے۔ تم مجھے کچھ کرنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں جو کام کروں گی وہ خراب کر دوں گی؟ جب ولید کچن میں ماہی کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ ہی بہت اچھے بندے سے سیکھی ہے میں نے فائٹنگ۔ جب ماہی نے غلطی سے ولید کی تعریف کر دی تھی۔ تم وزیر اعظم ہو یہاں کے، جو تم بولو گے سب وہی کریں گے۔ اسے سب یاد آ رہا تھا اور آنسو اس کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میرا دل کر رہا ہے یہاں رہنے کا، تو ماہی یہیں رہے گی۔ جب ماہی نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں تو فائٹنگ کا نام سن کر ماہی سے نہیں رہا جاتا ہے۔ جب ولید اس پر غصہ کر رہا تھا۔ یو نو وٹ، تم ایک نمبر کے جاہل انسان ہو۔ ماہی کبھی جھوٹ نہیں کہتی۔ تم پر تو بالکل یقین نہیں ہے۔ تو تم بچا لو مجھے خطرے سے۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس نے حامد پر، مسکان پر، حارث پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنے عزیزوں پر بھروسہ کیا اور انہی عزیز لوگوں نے اس کی جان لے لی۔ کسی نے ایک بار بھی ولید کا نہیں سوچا ماہی سے نفرت کرتے ہوئے، وہ ولید کو ہی بھول گئے۔ ہم نے بالکل صحیح کیا ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت تھی تیری لائف کی۔ ایک تو تیری بات نہیں سنتی تھی، اوپر سے مصیبت میں پھنس جاتی تھی، اور پھر اس کو بچانے کے چکر میں تو بھی مصیبت میں پھنس جاتا تھا۔ ایک دوست ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا کہ میں تیری لائف سے ہر تکلیف دینے والی چیز کو نکال پھینکوں۔ چپ کر جا، بالکل چپ۔ وہ جو کرتی تھی میرے ساتھ کرتی تھی نا، تجھے کیا پرابلم ہے ہاں؟ وہ حامد پر بہت تیز چیختا ہے۔ یہ روپ آج سے پہلے حامد نے ولید کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے میں نے تجھے دوستی کا حق دے رکھا تھا، جس حق کا فائدہ اٹھا کے تو نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، ویسے ہی اسے بھی میں نے وہ حق دے رکھا تھا۔ وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، فرق نہیں پڑتا، بس وہ خوش رہے۔ بس اتنی سی تو خواہش تھی میری، اور تم دونوں نے سب ختم کر دیا۔ اتنے میں مسکان بھی یہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس نے ٹرک کا لوکیشن اپنے فون میں سیٹ کر رکھا تھا تاکہ جب ماہی دوسرے شہر پہنچ جائے تو مسکان کو بآسانی پتہ چل جائے۔ پر یہاں کا منظر دیکھ کر اس کو بھی زور کا دھچکا لگا تھا۔ آؤ تم بھی دیکھو ماہی کی موت۔ ولید، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ولید کو کیا بولے، معافی مانگے اس سے یا اسے تسلی دے۔ اس کو چھوڑ دو، یہ ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا اتنا آسان تھا ولید کے لیے ٹھیک ہونا؟ اب سب گھر والے بھی یہاں پہنچ چکے تھے اور یہاں اب قیامت کا منظر تھا۔ کیا اتنا آسان تھا سب کی لائف سے ماہی کا جانا؟ سارے گھر کے مرد حارث پر چیخ رہے تھے اور وہ ڈھیٹو کی طرح کھڑا تھا۔ حارث کے ڈیڈ نے تو حارث پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب کیا فائدہ اس سب کا؟ ماہی تو جا چکی تھی ان سب کی لائف سے۔ کیا حارث کو مار دینے سے ماہی واپس آ جاتی؟ پھپھا حارث کو بار بار جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہے تھے کیونکہ ماہی کا قاتل تھا حارث۔ اور حارث ڈھیٹو کی طرح کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ اور پھپھو روتے روتے حارث کو گالی اور بددعائیں دے رہی تھی، اور حارث کی موم بھی رو رہی تھی پر خاموش تھی، اور منی بت بنی وہیں بیٹھی تھی اور مہر اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور ماہی کی اسٹیپ مدر بھی رو رہی تھی۔ ایسی جوان لڑکی کی موت پر کسی کو بھی رونا آ سکتا تھا، اور ایک تو وہ بھی تھی نرم دل عورت، اور نور یہاں نہیں آئی تھی، وہ گھر پر تھی ماہنور کے ساتھ۔ اسے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ یہاں کون سی قیامت سب پر ٹوٹ رہی ہے۔ اور ولید ویسے ہی اپنے ہاتھوں میں ماہی کی چیزیں لیے بیٹھا تھا۔ سب ہی رو رہے تھے یہاں سوائے اس کے جس سے ماہی نے محبت کی